زارو کا کمرہ۔ گلجی اور زارو کی رفاقت نہایت متحرک اور ہم آہنگ تھی۔ زارو بمبئی کی ان اولین مسلم خواتین میں سے تھیں جنہیں امریکہ میں ماسٹرز کرنے کے لیے اسکالرشپ ملی۔ گلجی نے انہیں لندن میں اس وقت پرپوز کیا جب وہ اوہایو میں اپنی تعلیم مکمل کر کے ہندوستان واپس جا رہی تھیں۔ گلجی کی ان سے ابتدائی ملاقات ڈھاکہ میں ہوئی تھی۔ زارو گلجی سے 10 سال چھوٹی تھیں۔ گلجی کے مطابق زارو نے ان سے کہا تھا کہ وہ شادی صرف اسی صورت میں کریں گی کہ اگر پرنس کریم آغا خان چارم ان کا نکاح پڑھائیں۔ ان کی یہ خواہش پوری ہوئی اور ان کی شادی پیرس میں انجام پائی۔ بعد ازاں وہ کراچی میں سکونت پذیر ہو گئے۔ 1960 کی دہائی کے اوائل میں گلجی نے مکمل طور پر مصوری کو اپنا پیشہ بنا لیا، جبکہ زارو نے ماربل کرافٹس کمپنی سنبھالی جو گلجی نے قائم کی تھی۔ زارو چاہتی تھیں کہ اضافی آمدنی کا ذریعہ موجود ہو تاکہ گلجی کو اپنے فن میں کوئی سمجھوتا نہ کرنا پڑے۔ ماربل کرافٹ کا خاصا سنگ مرمر کے فرش تیار کرنا تھا۔ زارو نے ڈیفنس مسجد کے فرش بنانے کا معاہدہ حاصل کیا۔ یہاں دکھائی دینے والی قیمتی پتھروں کی ٹیبل ٹاپ موزائک ان کی اپنی تخلیق کاوش تھی۔ وہ کراچی کی اولین کاروباری خواتین میں شمار ہوتی تھیں۔ اگرچہ وقت کے ساتھ گلجی کا کیریئر مستحکم ہو چکا تھا، پھر بھی وہ دونوں مل کر کام کرتے رہے۔ زارو ان کی PR سنبھالتی تھیں اور ان کا شاندار تقاریب کے مہمانوں کی فہرست مرتب کرتی تھی۔ ایک مرتبہ زارو نے مزاحیہ انداز میں کہا، گلجی تم ہمیشہ مجھے سب سے مشکل کام دیتے ہو۔ وہ اس بات کو بھی یقینی بناتی تھیں کہ گلجی کو ان کے کام کی مناسب ادائیگی ملے۔ 1980 کی دہائی میں زارو نے گلجی کو مشورہ دیا کہ وہ اسلام آباد کی فیصل مسجد کے لیے تیار کیے گئے دیو قامت چاند کو سونے سے ملمع کریں۔ وہ گلجی کے ساتھ 259 فٹ بلند ایک پرانی اور کمزور لفٹ میں سوار ہو کر چوٹی تک جاتی رہیں۔ گلجی نے زارو کے 2 اسکیچ بنائے، لیکن زارو بار بار ان سے کہتی رہیں کہ وہ ان کا پورٹریٹ آئل پینٹنگ میں بنائیں، مگر گلجی کبھی یہ کام نہ کر سکے۔ آخرکار زارو نے خود ہی ایک مزاحیہ انداز میں اقدام اٹھایا اور 1980 کی دہائی میں معروف آرٹسٹ اقبال مہدی سے اپنا پورٹریٹ بنوانے کا حکم دے دیا۔